اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نعبدہ نصلیہ نسلم علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیک وصحابک یا صفینا یوم الجزا۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو میں ایک حدیث مبارک بیان کرتا ہوں، آپ لوگ ضرور اسے غور سے سنیے اور آگے شیئر بھی کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔ بسم اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، وہ تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ وہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا ابو طالب بھی لوگوں میں تھے جو مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کا اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو کون تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اللہ رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے دین کی بات قبول کرنے یا کم سے کم مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو اور مہمان کی خاطر مدارات کرتے صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کے سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہو گئے اور مہذب گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا وہ ہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کوئی دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور جھوٹ سے تو میں ایسے شخص سے بات ہی نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت اور استقال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے
ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ کا مذاق اڑاتے، تالیاں پیٹتے، پتھر مارتے، جتنی کہ آپ کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے جب راستہ میں ایک جگہ شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی سفار کا رسوا، اے ارحم الراحمین، تو ہی جو پار کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانہ کے، جو مجھے دیکھ کر ترس رو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیری چہرہ کے اس نور کی جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئے اور جس دنیا آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت جب تک تو راضی نہ ہو، تیرے سوا کوئی طاقت ہے، قوت والا نہیں۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل سیدنا